الحمد لله الحمد لله الذي شرع لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليجتمع فيهما شكر وذكر وقربانا. والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير خلق كلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، وذلك لمن لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 7 جون 2025 بمطابق 10 ذی الحجہ 1446 ہجری میں ہم مسجد سیدنا عمر بن خطاب عید الاضحیٰ کے اس بابرکت اجتماع میں مجتمع ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا، میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا یہ جو موقع ہے، یہ اہل ایمان کے لیے جہاں پر خوشی کا موقع ہے، وہیں پر اہل ایمان کو ایک ایسے واقعہ کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسی سنت کی یاد دلاتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے
دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دن یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور اس کی غرض، اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے اس جانور کا خون کا زمین پر گرنا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو، سنت ابراہیمی ہے کیا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے ہمیں بھرپور نظر آتی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. امتحان دینے والا کون؟ نبی. امتحان لینے والا کون؟ خود خدا تعالی. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عام طور پر تو امتحانات ان کے ہوتے ہیں، اس آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے جس کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے، جس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کس منصب پر فائز ہے، اس کے اندر قابلیت کتنی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت تو علیم ہے، اللہ رب العزت تو خبیر ہے، ہر بات کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا امتحان لے کر مجھے اور آپ کو یہ بتلایا کہ جو اس طرز پر، جو اس ترک پر، جو اس ڈگر پر چلے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان کیا تھا؟ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس محلے میں، اس جگہ میں، اس بستی میں، اس شہر میں کفر کا دورہ تھا، شرک کا دورہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا چیلنج اللہ رب العزت نے دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کفر کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، آپ نے شرک کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے شرک کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ شرک میں مبتلا مت ہونا. اپنے ابا سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شرک میں مبتلا نہیں ہونا. بار بار اپنے ابا کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، یا اباتی، بار بار کہتے ہیں کہ یا اباتی لا تعبد الشیطان، کہتے ہیں کہ یا اباتی، اے میرے ابا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا. معلوم ہوا کہ ہر نبی کی طرح، جس طرح ہر نبی کی بنیادی دعوت توحید کی تھی، جس طرح ہر نبی کی بنیادی دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کی تھی، حضرت ابراہیم کی بھی بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ اور توحید پر مبنی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کیا، پھر حضرت ابراہیم کے لیے جو دوسرا چیلنج تھا، جو دوسرا موقع تھا، وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ نے یہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، یہ جو بت ان نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو توڑنا ہے. آپ نے بت
بت شکنی کرنی ہے، ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کیا دی گئی، اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈا ہو جا، اور ٹھنڈا بھی اس قدر نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اور آگ تو اتنا گرم بھی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم جل جائے، بلکہ فرمایا سلاما، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا۔ اور وہ آگ اس قدر سلامتی والی ہوئی کہ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے زندگی کے بہترین ایام کون سے تھے، آپ کے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے، ایسے دن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بت شکنی تو کر دی، آپ آگ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کود گئے۔ پھر کیا ہوا؟ امتحانات سے گزرتے گزرتے وہ موقع آ گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ آپ پہلے کوئی اولاد نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد دی تو آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی اولاد ویسے ہی ماں باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اور اولاد تو ویسے ہی ماں باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ، کہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر امتحان میں مبتلا کیا اور کہا کہ اے ابراہیم یہ اولاد دی ہوئی بھی ہماری ہے، یہ اولاد ہم نے تمہیں دی ہے، اب آپ نے اس کو اللہ کے راہ پر قربان کرنا ہے۔ کیسے قربان کرنا ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہاں بچے مجھے بتا اللہ کا حکم ہے اب میں کیا کروں، کیا میں تجھے ذبح کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر اسماعیل نے کوئی ہی حجت نہیں کی، کوئی دوسری بات نہیں کہی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو تجھے حکم ہوا وہ کر گزریے، انشاءاللہ انی، کیا کہا کہ انی من الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو، اس اکلوتے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، بیابان میں لے کر جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور لٹا کر بیٹا بھی اس قدر صابر ہے اور اس قدر شاکر ہے کہ کہتا ہے کہ اے میرے ابا آپ پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت پدری مجھ پر غالب آ جائے، میری محبت میں آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی، بیٹے کو لٹایا اور چھری لی، بڑے زوردار انداز میں چھری کو چلانا شروع کیا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ جب چھری چلتی ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو چلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کا ایک مینڈا آتا ہے، مینڈا ذبح ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، آپ نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اس کو نبھا لیا، آپ نے بیٹے کی قربانی نہیں دینی، اور فرمایا کہ ہم تمہاری اس سنت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مستقل سنت بنا دیں۔ تو میرے بھائیوں کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم اگر کسی کے دل کا ٹکڑا ہو، کسی کے دل کا جگرا ہو اور وہ اپنے بچے کو زمین پر لٹائے اور پھر اس کے گلے پر چھری چلائے، یہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو ہمارا یہ اجتماع ہے، عید الاضحیٰ کا یہ جو اجتماع ہے، اب ہمیں سوچنا تو چاہیے، ہر بار ہم منبروں پر یہ بات بیان تو کر لیتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی یہ تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر وہ نکل پڑے اور سب کچھ کر لیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اس کو بیان کر لینا، کیا فقط اس کو سن لینا یہی ہمارا مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم سوچیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی سنت پر کس قدر عمل کیا۔ آج جو ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ فقط ایک جانور کا ذبح کرنا نہ ہو، بلکہ ہمارا یہ طریقہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ نے ان کو حکم
حکم دیا تو وہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنگو ہو گئی۔ تو آج ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں میرے بھائیوں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا جو حکم میری طرف اور آپ کی طرف جس وقت میں جس حالت میں متوجہ ہو، اس کام کو، اس حکم کو اسی انداز میں بجا لینا، یہی سنت ابراہیم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ جو تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ان کے گلے کاٹتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو، مجھے تمہارے خون کے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ ہی گوشت کی ضرورت ہے۔ یہ گوشت بھی تم کھاؤ، اس کا جو کھال ہے وہ بھی تم استعمال کرو، کرنا کیا ہے تم نے، لیکن اگر تمہاری نیت خالص ہے، تمہاری نیت جو خالص نیت ہے وہ بس مجھ تک پہنچنی چاہیے، نہ تمہارا مجھ تک خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، صرف مجھ تک تمہاری یہ بات پہنچتی ہے کہ تمہارے دل میں اس قربانی کے متعلق تھا کیا یہ بات تو نہیں تھی کہ فلاں نے بکرا لایا اور میں بیل لے کر لوگوں کے سامنے واہ واہ کروں، ہاں فلاں نے چھوٹا بکرا لایا اور میں بڑا بکرا لے کر ذبح کروں، اس نے بیل لایا میں نے اونٹ لایا، نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم قربانی جو سے بھی کر رہے ہو، کسی چھوٹے جانور کی ہی کر رہے ہو، لیکن تمہاری اگر نیت درست ہے تو اس کا اجر تمہیں مل گیا، اور جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انعامات مقرر کر رکھے ہیں وہ تمہیں مل گئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو جس کی نیت کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة، آگے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اللہ رب العزت تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو عید الاضحیٰ کا ہر سال ہمیں پیغام ملتا ہے، یہ فقط یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر، جیسے ہم قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہیں، ایسے ہم اپنے خواہشات پر چھری چلانے والے بن جائیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے مطابق لیے بالکل درست ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، وہ شرک کے خلاف دعوت تھی، اور ہر روز ہم بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہر نماز کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ، ہماری بنیاد، ہماری اساس اگر وہ توحید پر کھڑی ہوگی تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے عقائد میں شرک و بدعات گھس گئی اور ہمارے عقائد میں غلط نظریات گھس گئے تو پھر چاہے ہم اعمال کی بڑی بڑی عمارات کھڑی کر لیں، چاہے ہم بڑے بڑے محلات اعمال کے بنا لیں، پہاڑوں جتنے اعمال کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لیس منا فہو رد، کہ جو ہم سے نہیں ہوگا، جو ہمارے ترک پر نہیں ہوگا، جو ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں رد ہوگا۔ کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آج عید الاضحیٰ کا یہ جو اجتماع ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے عقائد درست ہوں، ہم عقائد میں کسی صورت میں ڈنڈی مارنے والے نہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے اعمال میں کہیں دکھلاوا نہ ہو،
ہمارے اعمال میں تکبر نہ ہو، ہمارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور ہم نے ایسی ویسی جو ہے دائیں بائیں ہماری نظریں چلی گئی، تو پھر اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور یہ پیغام عید الاضحیٰ کا یہ جو موقع ہے، یہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی نفرتیں نہ ہو، دوسروں کے لیے بغض نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اگر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد اور بغض بھی بھرا ہوا ہے، بتائیں پھر، اور ہم غیبت بھی کرتے ہیں، تو جو نماز ہم یہاں سے پڑھ کر گئے، تھوڑی دیر بعد باہر کسی کی غیبت کی، بغض، حسد، گناہ کیے، وہ ہم نے اس کے کھاتے میں ڈال کر خالی ہاتھ ہم گھروں کو لوٹ۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ہم ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، حافظ صاحب نے کہا کہ یار بچے پڑھنے آتے ہیں تو کمرہ تنگ پڑ گئے، کمرہ تنگ پڑ گئے، اور ایک وقت وہ تھا کہ 8-10 بچے تھے، تو یقین کریں بہت خوشی ہوئی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ اپنی محنت کو، کوشش کو جس طرح لگے ہوئے جاری رکھیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں بڑا ادارہ عطا فرمائے گا، اور ہماری نیتیں اگر درست ہوئیں، ہماری نظر اللہ پر ہوئی، اور توکل علی اللہ ہوا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ میں اللہ رب العزت ہمیں ایک مرکز عطا فرمائیں گے، اور یہاں سے دین کا کام جاری ہوگا۔ اور خدا نخواستہ، میں فیصل بھائی سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری نیتوں میں اگر فطور آ گیا، جب یہ ہمارے نیتوں میں آ گیا کہ ہم یہ کام کریں تو فلاں ہماری واہ واہ کرے، ہم یہ کریں تو ہمیں فلاں سے شاباش ملے، تو پھر وہی دن ہماری تنزلی اور ہماری جو ہے تو وہیں سے جو ہے تو ریورس کا دن ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی عمل کریں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اس کی نیت خراب نہیں ہوتی یا اس کا ارادہ خراب نہیں ہوتا، نیت بھی خراب ہو جاتی ہے، ارادہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم استغفار کریں، ابتدا میں بھی استغفار کریں، درمیان میں بھی استغفار کریں، جو بھی دل میں کوئی بیان آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ یہ ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لیجئے۔ جب ہم اللہ کے لیے اعمال کو خالص کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ رب العزت کی نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ کے لیے سب کچھ لوٹایا، اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا صلہ کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے وہ کام لیا، کیا کام لیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا کہ جو اللہ کا گھر ہے دنیا میں، اور سب سے عظیم گھر ہے، اللہ نے ان سے ان کی تعمیر کا کام لیا، اللہ نے ان سے اس کی تعمیر کا کام لیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کر لی، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، میرے بیٹے نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم نے بڑی محنتیں کر کے اس گھر کو بنایا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں ابراہیم مانگ اب کیا مانگتا ہے، مانگ اب کیا مانگتا ہے۔ جو تو ایک تو طریقہ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو اپنی طرف سے انعام دے دے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ اللہ نے یہ عجیب انداز اپنایا اور کہا ابراہیم بتا تجھے کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میری یہ دعا ہے کہ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما لے، ہمارے اس کام کو تو قبول فرما لے۔ اور فرمایا کہ یا اللہ تم اس کثیر خیر کو، اس نبوت کو میری اولاد میں جاری فرما دے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسماعیل سے چلتے 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 آگے بنی اسماعیل سے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا، اور انعام دیکھیں جس قدر قربانی عظیم ہوگی، جس قدر انسان کا استقلال، اس کی مشقت، اس کی محنت عظیم ہوگی، اس کا نیت، اس کا ارادہ درست ہوگا، اللہ اس قدر اس انسان کو عظیم اجر عطا فرمائے۔
اور حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے یہ اجر عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم بھی روزمرہ زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ جو کل بچے تھے آج جوان ہیں، جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہیں، جو کل بوڑھے تھے آج وہ قبروں میں ہیں۔ عید رضا کا اجتماع ہے، یہی ہمارے لیے یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم ان تمام تر کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے والے بن جائیں، ورنہ میرے بھائیوں یہ جو دور چل رہا ہے، یقین جانیے اتنے فتنوں کا دور چل رہا ہے، اتنے فتنوں کا دور چل رہا ہے کہ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق لوگوں نے شبہ شبہات ڈالنا لوگوں کے ذہنوں میں شروع کر دیے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو تذبذب اور جو ہے تو مختلف طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہمارا تعلق ان علماء کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا تعلق ان حفاظ کے ساتھ، قراء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یقین جانیے پھر ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ اس لیے اس پرفتن وقت میں اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک راہوں پر گامزن ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں صحیح طریقے پر چلنے والی ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اہل علم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اہل اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور آج کا جو اجتماع تھا، آج کا جو ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہے، یقیناً یہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بڑا اصرار کیا میں نے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں تو نہ یہ مناسب کرتا ہے، اور وہی بڑی بات ہے کہ سورج کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ آئیں، آپ بیان کریں۔ لیکن ان نے الامر فوق العادت کا قاعدہ اپناتے ہوئے اپنا ان کا بڑا پن یہ تھا کہ ان نے کہا کہ نہیں بھائی آپ جو ہے تو آپ آئیں اور آپ بیان کریں۔ یقیناً یہ بڑوں کی شفقت ہوتی ہے، یہ بڑوں کی مہربانی ہوتی ہے، اور یہ بڑوں کا چھوٹوں پر محبت اور شفقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ ان کو اللہ رب العزت بڑے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جہاں پر کسی کی محنت شامل حال ہوتی ہے، جہاں پر کسی کی تقدو اور اس کی نیت کسی کام میں شامل حال ہوتی ہے، وہیں پر بڑوں کا سایہ ہونا، بڑوں کی شفقت ہونا، اور بڑوں کا کسی راہ پر چھوٹوں کو گامزن کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پر آنا، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سنت ابراہیمی کے حقیقی مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔